ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ حفاظت کا بہت ہی مضبوط قرآنی عمل ہے جو آج آپ کو الوداع ہوتے ہوئے اجازت کے ساتھ انشاءاللہ عطا کروں گا۔ یہ وہ خاص عمل ہے جب یہ آیت کریمہ اتری، اللہ رب العزت نے ان الفاظ کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کی گارنٹی دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کر فرمایا کہ میرے دروازے سے گارڈ کو ہٹا دو، اب میری حفاظت اللہ کرے گا۔ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ آج ہمیں پریشانیاں ہوتی ہیں، آپ لوگ ذہن میں ٹینشنیں لیتے ہیں، ہر بندہ کہ مجھ پہ کوئی جادو کر دے، کوئی مجھ پہ جنات بھیج دے، کوئی مجھ پہ جو ہے دشمن نقصان پہنچانے کے لیے ہتھ کنڈے کرے۔ ہر طرح سے آج بندے پہ وار ہو رہا ہے۔ وار کرنے والا بعض نظر آتا ہے، بعض اوقات نظر نہیں آتا۔ اب یہ آیت کریمہ اتنی بہترین ہے کہ اگر آپ اس آیت کریمہ کو سمجھیں تو آپ کے لیے خاص ہے آج کے لیے، کہ آپ نے یہاں بہت سی چیزیں سنی ہیں، یہاں پر ہم سے قرآنی تفسیر سنی، قرآنی اعمال سنے، احادیث نبویہ سنی، آپ نے یہاں پہ بہت جو ہے قرآن و سنت کی چیزوں کو سنا ہے، تو اب سن کے آپ خالی سن ہو جائیں گے کیا؟ سن تو نہیں ہوں گے نا، تو آپ کو سن نہیں ہونا بلکہ وہ بخاری شریف کی حدیث پہ عمل کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، اب شاہد جو ہے وہ غائب تک میرا پیغام پہنچائے۔ آپ نے جو کچھ سنا ہے گھر جا کے سو جائیں، گھر جا کے آرام کریں، بس جی ہم نے سن لیا، بہت محنت کر لی، نہیں، آپ نے آگے پہنچانا ہے یہ پیغام۔ آپ اپنے گھر میں جا کے خواتین کو پیغام پہنچائیں، عورتوں کو بتائیں۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج ہمارے عجم کی عورتیں دین سے بہت دور ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اتحیات کا، سورہ فاتحہ کا صحیح، غسل کے فرائض کا، عبادات کا۔ مرد پھر مسجد آ کے سن لیتے ہیں، اور خواتین کو آپ دیکھیں تو وہ بہت ناآشنا ہیں ان چیزوں سے۔ تو مرد جب گھر جا کے بتائے گا تو پھر عورتوں کو دین کا پتہ چلے گا۔ ابھی آپ نے یہاں پہ جو چیزیں سیکھی ہیں تو اب آپ گھر جا کے ان سے مذاکرہ کریں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مذاکرہ کرو، یہ ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یوں جاتے تو آگے درخت آ جاتا، صحابہ کے ساتھ چلتے چلتے درخت کو یوں کراس کرتے، ایک ادھر ہوتا ایک ادھر ہوتا، آگے آ کے کہتے السلام علیکم، آؤ بھائی ایمان تازہ کرتے ہیں، پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیتے، جس کو ملتے کہتے آؤ بھائی ایمان تازہ کریں۔ آپ نے ایک دوسرے کا کیا اس طرح؟ آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، سنت ہے صحابہ کی، آؤ ایمان تازہ کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ، ایمان تازہ کر رہے ہیں۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ عبداللہ عجیب آدمی ہے کہ جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں آؤ ایمان کی تجدید کریں، ایمان تازہ کریں۔ تو یہ ہمارا کوئی ایمان نکل گیا ہے؟ کیا ہم بے ایمان ہو گئے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، عبداللہ ایسی محفل کا انعقاد کرنا چاہتا ہے بار بار جس پہ فرشتوں کا نزول ہو۔ اب آپ دیکھیے نا، یہ تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ کا ایمان کتنا تازہ ہوا، اور آپ کا گراف بڑھ گیا نا، لیکن جب جائیں گے تو اس ماحول میں رہیں گے تو وہ ڈاؤن ہو جائے گا۔ تو اب تازہ کرنے کے لیے آپ کو بار بار ماحول کی ضرورت ہے۔ آپ نے مرکز سے، اپنے مرکز سے اگر دور ہو جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے۔ اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ ہم سفر ڈھونڈو، نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ وہ تو کہا نا اس نے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے،
چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسو، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، یہ پرچم اپنے مرکز سے جڑے رہے، جو مرکز سے کٹ گیا تو وہ ختم ہو گیا، اپنے مرکز سے دور چلے جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے۔ اب یاد رکھیے گا کہ آپ نے اپنے آپ کو تازگی میں رکھنا ہے، ماحول میں رکھنا ہے، یہ ٹیوننگ سنٹر ہیں۔ اب آپ کو ٹیوننگ دی جاتی ہے، کبھی رمضان میں، کبھی ربیع الاول میں، محرم میں، یہ ٹیوننگ کا ایک انداز ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، اب یہ جو یہاں موجود ہے نا حجۃ الوداع میں، یہ چلے جائیں اور غائبین تک میرا پیغام پہنچائیں۔ اب نبی علیہ السلام کا پیغام پشاور میں اصحاب بابا آ کے دفن ہو گیا، سنان بن سلمہ صحابی، اگر وہ مدینے والے مکے والے نہ نکلتے تو آج ہم تک اسلام پہنچتا۔ آج دنیا کے قریہ قریہ میں صحابہ کی قبریں ہیں، جہاں جاتے ہیں صحابہ کی قبریں ملتی ہیں، افریقہ کے اندر ملتی ہیں، رشیا کے اندر ملتی ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے، آپ علیہ السلام کو اللہ نے کہا، اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے پیغمبر، میرے رسول۔ اللہ نے پہلے تو بڑے لقب سے خطاب کیا، جو انسانوں میں نہیں مخلوقات میں سب سے بڑا رتبہ ہے نا وہ رسول ہے، نبی نہیں ہے۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ نبی 1.25 لاکھ آئے ہیں یا اس سے زیادہ، 7 لاکھ تک لکھا ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں لیکن رسول صرف 313 آئے ہیں۔ رسول شریعت والے کو، کتاب والے کو، صحیفے والے کو کہتے ہیں، لیکن نبی خبر دینے والا ہوتا ہے۔ اب اللہ نے یہاں آپ کو سب سے بڑے منصب رسول میں خطاب کیا، یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، بلغ، پہنچائیے۔ علامہ سرخسی کہتے ہیں اگر قرآن پاک کا کوئی نام رکھا جائے نا، یہ قرآن پاک کا نام تو ہم نے کہا نا قرآن، اللہ نے قرآن پاک میں اس کو بار بار پڑھی جانے والی کتاب قرآن، لیکن اگر قرآن پاک کا کوئی ترجمۃ الابواب نام رکھا جائے، اس کا ٹائٹل اندر کے موضوع کے اعتبار سے، تو اس کا نام ہوگی قرآن پاک کی یہ آیت ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے بار بار پہنچانے والا، خالی ایک بار نہیں۔ اب آپ سورہ فاتحہ بار بار پڑھتے ہیں نماز میں، ایک بار پڑھیں گے تو ایک سالن کھا کے روز بندہ کہتا ہے بس ہفتے میں روز ایک سالن کھا رہا ہوں، لیکن سورہ فاتحہ سے تنگ نہیں آتا، چونکہ پیغام ہے نا اللہ کا۔ آپ تبلیغ کر رہے ہیں الحمدللہ میں، اپنا اللہ کے سامنے دکھڑا سنا رہے ہیں، تو یہاں اللہ نے کہا وہ بلاغ جو ہے یہاں بولا، یا ایھا الرسول، میرے رسول، بلغ، امر کس، پہنچائیے، ما انزل الیک، جو میں نے آپ کو دیا ہے، آپ پہ اتارا ہے، یہ آپ کا کام ہے، آپ پہنچائیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ پیغام پہنچانا، مشن رسالت کو آگے پہنچانا، یہ نبی پر فرض عین ہے، اور نبی نے پہنچا کے حق ادا کیا۔ اللہم اشہد، آپ نے یوں میدان عرفات میں کہا صحابہ میں نے تم تک پیغام نبوت پہنچا دیا، پہنچایا نہیں دیا، خالی حق ادا کر دیا۔ تو آپ نے کہا اللہ گواہ رہنا کہ میں نے تیرے بندوں تک تیرا پیغام، اور اس دن اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم، آج دین کامل ہو گیا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے، یا عجیب بات اللہ نے کی، الیوم اکملت لکم دینکم، دینکم ہے، اب یہاں کا آج کم 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 بار بار آ رہا ہے، کم۔ اب دیکھیں نا کم کیوں اللہ کہہ رہا ہے، حالانکہ دین کس کا ہے؟ اللہ کا ہے نا،
لیکن یا اللہ کو کہنا چاہیے تھا الیوم اکملت لکم دینی، آج میں نے اپنا دین تم پہ مکمل کر دیا، یہ کہنا چاہیے تھا نا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تم پر کامل کر دیا تمہارا دین۔ میں نے عرفات کے میدان میں اس کی تشریح کی، وہاں بھی لوگ احرام باندھے ہوئے تھے، میں نے کہا یا احرام باندھے ہوئے صحابہ اکرام پہ یہ آیت اتری اور حضور کو اللہ نے کہا آج میں نے دین مکمل کیا تم پر، تم صحابہ مراد ہے، دین صحابہ کا ہے، دین والا وہ ہے جو ان سے جڑ گیا، تو اب دین وہ مکمل پہنچا دیا سرکار دو عالم نے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تو آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اب آپ بتائیں، نبی کا کام ہے پیغام پہنچانا، تو ہمارے پاس 3 ایوارڈ ہیں عام بندے کے پاس، آپ عام بندے کے پاس، علماء کے لیے نہیں، ہر بندے کے پاس۔ خلیفہ اللہ کے ہیں، نائب رسول اللہ کے ہیں، وارث قرآن کے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب بتاتی ہے کہ ہم وارث قرآن ہیں، قل ھذہ سبیلی بتاتی ہے کہ ہم نبی کے انا ومن اتبعنی، انا ومن اتبعنی بتاتی ہے نا کہ ہم نبی کے وارث آگے نائب ہیں، اور میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، فی الارض خلیفہ، اللہ نے کہا میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ ہم خلیفہ بھی ہیں، اللہ کے نائب ہیں، رسول اللہ کے، اور وارث ہیں قرآن کے۔ اچھا، اللہ نے جب قرآن کے وارث کا ذکر کیا نا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات۔ سابق ان کو پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا نا، اصول کے لحاظ سے، جو ہمارا معاشرتی اصول ہے۔ ہم نیکوں کو پہلے ذکر کرتے ہیں، بروں کو ہم کہتے ہیں پہلی صف میں نیک لوگ کھڑے ہوں، یہی شریعت کا اصول ہے، جتنے نیک ہیں پہلی صف میں آئیں۔ لیکن اللہ نے جب پہلی صف میں کھڑا کیا تو گناہگاروں کو کھڑا کیا، کہا اس قرآن کا وارث ہے اورثنا الکتاب اصطفینا من عبادنا، جن کو چھانٹا میں نے اپنے بندوں میں سے، فمنہم ظالم لنفسہ، پہلے وہ ہیں جو حد درجے گناہگار ہیں، وہ بھی قرآن کے۔ پتہ چلا، اس میں لکھا امام قرطبی نے کہ پتہ چلا قرآن کے عالم حافظ اگر غلط ہوں، گناہگار ہوں، ان سے غلطیاں ہو رہی ہوں، تو پھر بھی آپ انہیں سمجھ لیں کہ یہ قرآن کے وارث ہیں، اللہ نے جو کہا ہے کہ ان میں ایسے لوگ ہوں گے جو غلطیاں کریں گے۔ پھر اس کے بعد کہا مقتصد، وہ درمیانے درجے والے، اور پھر کہا سابقٌ بالخیرات، جو بہت آگے بڑھنے والے ولی ہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے۔ تو اب آپ دیکھیے ہمارے پاس یہ 3 ایوارڈ آ گئے، اب ہمارا کام بھی نبی والا کام ہے یا نہیں؟ بلغ، پہنچائیے۔ جب نبی نے پہنچانے کا حق ادا کیا تو اللہ نے پھر آخر میں کہا واللہ یا اللہ، میں جب لوگوں تک پیغام تیرا پہنچاؤں گا تو لوگ مخالف ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ لوگ گالیاں دیں گے، دشمنیاں کریں گے، جادو کریں گے۔ ضروری نہیں کہ سارے آپ علیہ السلام پہ جادو ہوا، حفاظت کس نے کی؟ آپ علیہ السلام کو قتل کے لیے گھیرا ڈال دیا، حفاظت کس نے کی؟ اب مجھے بتائیں سارے معاملات میں حفاظت کون کر رہا ہے؟ آپ بھی کام کریں نبی والا، آپ کی حفاظت ہوگی۔ کام تو کریں نا، لوگوں تک اللہ کے نبی کا پیغام پہنچائیں، یہ آپ نے جو سنا ہے پہنچائیں۔ اب یہاں اللہ نے کیا کہا؟ بلغ ما انزل الیک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ آپ تبلیغ کریں، آپ پیغام پہنچائیں، آپ کی حفاظت، واللہ یعصمک، واللہ یعصمک من الناس، آپ کی حفاظت لوگوں سے کون کرے گا؟ واللہ، اللہ خود کہہ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام جیسے ہی آیت اتری، جبرائیل لے کر آئے، حضور نے خیمے کے اندر لیٹے ہوئے تھے، خیمے کے اندر لیٹے ہوئے تھے، بدر کے پاس ایک خیمہ ہے، ایک جگہ آپ آرام کر رہے تھے، آپ نے خیمے کے اندر سے یہ اس وقت کہا جب وہ کافر آیا، من یمنعک منی، تلوار نکال کے آپ سوئے ہوئے تھے، وہ کھڑا ہو گیا کہ من یمنعک منی، بتاؤ کون بچائے گا؟ آپ نے یوں دیکھا، نیند میں بندہ ایک دم ہڑبڑا جاتا ہے، آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا، وہ تلوار نکال کے ننگی تلوار سے کہہ رہا ہے کون بچائے گا؟ تو آپ نے زور سے کہا اللہ۔ جب اللہ کہا تو اس کے ہاتھ سے تلوار ہی گر گئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کہا دروازے پہ کوئی نہیں تھا، یہ اندر آ گیا آرام سے۔
تو اس پہ اللہ نے یہ آیت اتاری، میرے پیغمبر آپ اپنے مشن پہ ڈٹے رہیں، آپ کی حفاظت کا ذمہ میرے ہے۔ آپ نے ایک دم آواز دے کر، حضرت طلحہ زبیر آپ کے حواری تھے، گارڈ تھے، کہا دونوں چلے جاؤ، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے گارڈز کی، اب میری حفاظت کس کے پاس ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، یہ وظیفہ ہے جو آپ کو اجازت کے ساتھ دے رہا ہوں، اور یہ ایسا طاقتور وظیفہ ہے۔ ابھی آپ کے اوپر دیکھیں، حضور علیہ السلام پہ سارے وار ہوئے، جادو بھی ہوا، جنات کے بھی ہوئے، اور آپ علیہ السلام پہ بہت واقعات ہیں، اس طرح زہر بھی دیا گیا، سب معاملات میں حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی حفاظت کی۔ اب آپ جب بھی دین کو مشن بنائیں گے نا، اب جو آپ نے یہاں سیکھا ہے، آپ نے مرکز سے کٹنا نہیں ہے، آپ جڑے رہیں، پھر آپ تبلیغ آگے۔ ہمارا مقصود یاد رکھیے گا، درگاہ بنانا نہیں ہے، گدی بنانا نہیں ہے، مرید بنانا نہیں ہے، اپنے سے جوڑنا نہیں ہے، بلکہ جوڑنا کس سے ہے؟ یہ ہمارا مقصود ہے۔ اب آپ جو ہے جب مشن آگے پہنچائیں گے تو پھر آپ کے اوپر جادو بھی ہوگا، جنات بھی آئیں گے، لوگ اعتراض بھی کریں گے، آپ کے اوپر وار بھی کریں گے، مخالفین بنیں گے، رزق کے لیے آپ کے دروازے بند کرنے کی کوشش کریں گے، اور گھر میں تفرقہ ڈالنے کی۔ آپ نے جب بھی یہ مشکل کوئی آئے تو یہ آیت واللہ یعصمک من الناس سارے پڑھیں۔ کتنی آسان ہے، کوئی مشکل ہے یہ؟ اب آپ یہ جب آپ پڑھیں گے 313 بار، چونکہ بدر کے پاس یہ اتری ہے نا، تو بدری صحابہ کی نسبت بنا لیں اس میں، 313 بار پڑھ کے 21 دن دعا کریں، دنیا کی ہر مصیبت آپ سے کٹے گی۔ اور آپ یہ عمل اگر 313 بار 40 دن کر لیں تو آپ کے عمل میں مضبوط ہو جائے گا، پھر آپ جہاں جائیں یہ پڑھ کے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی حفاظت ہوگی۔ 11 بار پڑھ کے اپنے اوپر پھونک کے جائیں، جدھر جائیں گے حفاظت ہوگی، اور آپ کو انشاءاللہ کوئی مشکل آئے اس کو 313 بار پڑھ لیں، جتنے دن پڑھیں بعد میں 40 دن پہلے پورے کر لیں، انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے آپ کی حفاظت پردہ غیب سے کرے گا، اور آپ کی انشاءاللہ حفاظت کا سما ہو جائے گا۔ اور آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور جب آپ کو ہو کہ کوئی آپ کو دھمکا رہا ہے، ڈرا رہا ہے، یا کسی سے آپ کو خطرہ ہے، بعض عورتیں مرد گھر میں آتے ہیں، جی یہ کوئی جادو کر دیں گے یا کوئی چیز لائے ہیں، تو آپ یہ پڑھ لیں، پڑھ کے 313 بار کھانے پینے پہ دم کریں، کھائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور آپ انشاءاللہ یہ آپ عمل شروع کر دیں۔ 67 آیت ہے، 67 نمبر آیت ہے سورہ مائدہ، 67 نمبر آیت، 67 آیت سورہ مائدہ۔ آپ نے اس آیت کو اپنا وظیفہ بنائیں، مختصر الفاظ طاقت کے لحاظ سے ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اور انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب